بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ اللہ والے ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ اور اللہ والے کون ہیں جی؟ کون ہیں جنہوں نے اللہ سمجھایا ہے؟ یہ لفظ بولا جاتا ہے اللہ والے، میں نے بول دیا ہے تو ذرا اس کو تھوڑا سا اس کا ایک پہلو لے لیجئے۔ ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے جس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہو یہ اللہ والا ہے، اور بعض اوقات کہتے تھے اللہ لوگ، جی یہ خود بے ادبی ہے۔ جو کچھ بھی نہ سمجھ رہا ہو، جو کچھ نہ سمجھ رہا ہو، اسے کہہ دیا جائے اللہ والا۔ یہ اللہ والا نہیں ہے بھائی۔ ہماری مائیں بچوں کو ڈراتے دھمکاتے سلاتی ہیں، سو جاؤ اللہ بابا آ جائے گا۔ تم اللہ کے نام سے ہی ڈراؤ گی؟ کہو شیطان بابا آ جائے گا۔ اللہ بابا سے کیوں ڈرا رہے ہو؟ جی علی بابا 40 چور، یہ جو جملے، یہ جو اصطلاحیں، یہ جو محاوراتی ہمارے ہاں کلمات ہیں، یہ بعض اوقات آپ ذرا غور فرمائیں، یہ سازش کے تحت ہمارے زبانوں پہ ڈالے گئے۔ جی یہ سازش کے تحت، یہ اس کے پیچھے کوئی سیاست بلکہ شیطنت تھی جس کی وجہ سے یہ الفاظ ڈالے گئے ہیں۔ ہمیں بولتے وقت جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے۔ یہ جو بات ہے کہ اللہ بابا آ جائے گا، شام والے کہتے تھے علی آ جائے گا، بچوں کو ڈرا کر سلاتی تھی شام کی مائیں کہ علی آ جائے گا سو جاؤ۔ وہ کہتی تھی علی آ جائے گا سو جاؤ، ہم کہتے ہیں اللہ آ جائے گا سو جاؤ، اللہ بابا آ جائے گا سو جاؤ۔ الفاظ کا استعمال، الفاظ کی گرفت، الفاظ کا برتنا، ہم سے زیادہ بہتر کوئی اور نہیں کر سکتا، اور یہ فرش عزا سے بہتر نظام تعلیم کوئی اور نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، تکرار کر رہا ہوں، سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی نا، اس کا یہ ایک کیمپس ہے جسے مرکزی امام بارگاہ کہا جاتا ہے۔ لفظ اللہ، اچھا اب اللہ والے کون ہیں؟ میں ان بچوں کو کہہ رہا ہوں اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے وہی ہیں جن کی یاد میں ہم اس وقت جمع ہیں۔ کوئی میرے مولا حسین سے زیادہ اللہ نہیں سمجھا سکتا، کوئی مولا سجاد سے زیادہ اللہ نہیں بتا سکتا کہ اللہ کیا ہے۔ کبھی دعائے عرفہ امام حسین ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی جائے، کبھی دعائے عرفہ امام سجاد ہمیں بتاتی ہے۔ دونوں اماموں سے دعائے عرفہ ہے، اور دونوں کی دعائیں معرفت کا سمندر ہے۔ میرے مولا حسین اللہ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، ظاہر حسین اپنے معیار کے مطابق بات کریں گے، اتنی اونچی بات مولا کریں گے تو کم سے کم میں کوئی 2-4 انچ اوپر تو آ جاؤں گا، کوئی میں اپنا خط تو اونچا کر لوں گا۔ مولا حسین کی آفاقی بات سن کے میں تو زمین سے اونچا ہوں گا، تھوڑا بلند تو ہو جاؤں گا۔ اس لیے ہمیں اعلیٰ ترین نصاب کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی جوان، کوئی بچہ، کوئی آپ کا اسکول کا، کالج کا، کوئی ادارے کا آپ کا ساتھی کہے نا کہ تمہارے یہاں عقیدہ توحید کیا ہے، تو اسے دعائے کمیل پکڑا دیا کرو۔ اسے کہیں کہ ہمارا نصاب توحید یہ دعائے کمیل ہے، ہم اللہ کو ایسا دیکھتے ہیں جیسا علی دیکھ رہے ہیں، یہ ہے ہمارا نصاب توحید۔ لہذا توحید نظری اور توحید عملی، امامت نظری اور امامت عملی، یہ دو علیحدہ بحثیں ہیں۔ توحید نظری میں ہم سے زیادہ غنی کوئی اور نہیں ہے۔ جتنا اچھا اللہ ہم سمجھا سکتے ہیں، جتنا اللہ کے وجود پر دلائل ہم دے سکتے ہیں، کسی اور کے پاس وہ دلائل ہیں ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس علی اور حسین نہیں ہے۔ مولا علی ان کے ہاں چوتھے مرحلے پہ جا کر ہیں۔ جتنا اللہ کا وجود ہم سمجھا سکتے ہیں، میرے مولا فرما رہے ہیں، میرے مولا علی یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ کہ جو اپنی ذات پر خود دلیل ہے۔ اللہ کو سورج اور چاند سے علی نہیں مانتا۔ میں اور آپ اگر اللہ کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں چاند اور سورج کو دلیل بنانا پڑتا ہے، نظام شمسی کو دلیل کے طور پہ لینا پڑتا ہے، نظم کائنات کو دلیل وجود الہی لینا پڑتا ہے۔
لیکن مولا کہہ رہے ہیں نہیں، میں اللہ کو کسی اور چیز سے نہیں مانتا، میں اللہ کو تو اللہ سے مانتا ہوں۔ فرماتے ہیں یا اللہ کیا تیری ذات پر تجھ سے زیادہ کوئی اور بڑی دلیل ہے کہ تو ہے؟ میرے مولا حسین فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ کیا معیار توحید ہے، تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ میں نے اپنے ایک استاد سے کہا ذرا اسے سمجھائیے، فرمانے لگے آپ کسی شاہراہ پر کھڑے ہوں اور ایک بہت مہنگی سی گاڑی گزرے، بہت اچھی ڈیزائن ہوئی ہوئی گاڑی، بہت اچھی کمپنی کی گاڑی گزرے، میں نام نہیں لے سکتا ورنہ اس کمپنی کی تبلیغ ہو جائے گی ممبر سے، جی آپ خود سوچ لیجئے، ایک بہت مہنگی گاڑی گزرے اور دیکھنے والے کہیں دیکھو بھئی کلر کتنا اچھا ہے، دوسرا کہ بھئی ذرا اس کے ویل دیکھو کتنے اچھے ہیں، تیسرا کہ ذرا اس کا ڈیزائن، اس کے بونٹ دیکھو کیسا ہے، جی اس کا مثال کے طور پہ ڈگی دیکھو کیسی ہے، بھئی چھت بڑی اچھی بنائی ہے انہوں نے، لائٹیں بڑی اچھی لگائی ہیں، گاڑی گزر گئی، اس پہ تو کسی نے بات ہی نہیں کی کہ اس کا مالک کون ہے۔ مولا فرما رہے ہیں میں تیری صفات پہ غور کر کے تیری ذات سے اتنی دیر کو بھی دور نہیں ہونا چاہتا۔ یہ ہے معیار فہم۔ صلوات پڑھیں گے ذرا محمد و آل محمد۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔